یہ عظیم طلبہ، اساتذہ، علماء، ان کا رات دن مشغلہ ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، تو یہ بہت سعادت مند گروہ ہیں۔ اور پھر احادیث پڑھنا اور ختم بخاری شریف، یقیناً یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ آج ہم حضور صدر العلماء کی آمد پر ان کے بے حد مشکور ہیں، اور اب ہم حضور والا کی زبان پاک سے بخاری شریف کا درس سنیں گے۔ آئیے حضرت کے آغاز درس سے قبل تکبیر و رسالت کی صداؤں سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور صدر العلماء، حضور خیر الاسقیاء، دارالعلوم برکات خواجہ، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ ختم بخاری شریف کی تقریب ہے۔ اس مناسبت سے میں حدیث کی اہمیت اور جمع حدیث میں محدثین کرام کی کاوشوں کا کچھ ذکر کروں گا، اور امام بخاری کے کچھ حالات بھی، پھر اس کی آخری حدیث کا ختم ہوگا۔ حدیث رسول اسلامی احکام و اعمال کا سرچشمہ ہے، اور قرآن کے بعد سب سے اہم ماخذ حدیث ہی ہے، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کے معانی تک رسائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو عام ہیں، ہر زبانداں ان کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو بیان رسول کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے ذکر کو اتارا تاکہ تم لوگوں کے سامنے کھول کر کے اسے بیان کر دو، اور تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جو اہل زبان سمجھتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو مجتہدین کی نظر کے لیے، ان کے غور و فکر کے لیے اور ان کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو وہ اپنی فکر رسا سے حل کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سمجھنا کہ قرآن ہی سے ہم سب کچھ اخذ کر سکتے ہیں اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے، غلط روی ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ حکمت وہی سنت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی بھی تعلیم دی ہے اور سنت کی بھی تعلیم دی ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہی سے سارا کام ہو جائے گا، تو وہ 2 رکعت نماز قرآن سے پڑھ کر کے دکھائیں۔ قرآن میں صرف اتنا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، زبان عرب کا سہارا لے تو صلاۃ کے معنی دعا، تو معنی ہوگا کہ دعا کو قائم کرو، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ نماز ایک رکن مخصوص ہے اور اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ادائیگی کیسے ہوگی؟
پہلے قیام ہوگا کہ رکوع ہوگا، پہلے رکوع ہوگا کہ پہلے سجدہ ہوگا، اور اس کے اوقات کیا ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ 5 اوقات ہیں، لیکن قرآن سے صراحتاً اس کو نکالنا مشکل ہے کہ یہ 5 اوقات ہیں۔ پھر اوقات یہ 5 ہیں تو کب شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے یہ بھی قرآن سے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر ہر وقت میں کتنی رکعتیں فرض ہیں یہ بھی قرآن سے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل سے، قول سے، بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ادا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت ہو وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ لیکن حج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے کہاں ختم ہوگا، کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، قرآن سے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان اور ان کے عمل ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس طریقے سے اور بھی معاملات ہیں، عبادات کے علاوہ معاملات میں بھی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا بیع صحیح ہے کیا بیع فاسد ہے، یہ سب قرآن سے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو بغیر بیان رسول کے، بغیر سنت رسول کے اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سنت وہ سرچشمہ ہے جس سے ہم احکام حاصل کرتے ہیں اور جس کی مدد سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ہر دور میں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین سب نے سنت کی حفاظت کی کوشش کی، اور سرکار نے جس طریقہ سے فرمایا اس طرح سے یاد کرنے، لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اس کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کیا فوعاها واداها كما سمع، اور جیسا سنا ویسے ہی اس کو بیان کیا، لوگوں تک پہنچایا، تو اس کے بارے فرمایا نظر اللہ امرأة سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ شاداب کرے جس نے میرا قول سنا، اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ خود حدیث کو یاد کرنے والا وہ اس کے معانی اور مطالب کو زیادہ نہیں سمجھتا ہے، اور دوسروں تک پہنچایا تو وہ اس کے معانی اور مطالب کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ احکام کو اور معانی کو اخذ کرتے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، 500 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہے اور عظیم محدث ہیں، لیکن وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو جو حدیثیں یاد ہیں ان سے ہم سارے احکام کو نکال لیتے ہیں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ نحن صیادلہ وانتم یا معاشر الفقہاء الاطباء، کہ ہم تو صرف دوا فروش ہیں، عطار ہیں، اور طبیب تم فقہا ہو۔ تو ہم نے احادیث کو اس لیے روایت کیا کہ جاننے والے ان سے کارروائی